اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے کوئی نور ہے؟ تو گزشتہ نشست میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم تاریکی میں ہیں، یعنی انسان تاریکی میں ہے، اس کو کچھ حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک حقیقت کو جان کے پھر ہم اگلے سٹیج کے لیے تیاری ہوں گے، یا کسی یعنی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم علم کی طرف آئیں گے۔ تو جب ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم تاریکی میں ہیں، تو اب یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہم تاریکی میں ہیں، تو اب روشنی جو ہے آیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مقرر کی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روشنی بھجوائی ہے، اور وہ قرآن ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ تو روشنی جو ہے، دیکھیں ہم تاریکی میں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے روشنی بھجوائی ہے، تو روشنی اب بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ تاریکی میں رہے تو مارے گئے، تاریکی میں رہے مارے گئے۔ جو تاریکی میں پیدا ہوا اور اس نے روشنی سے استفادہ نہیں کیا، وہ مارا گیا۔ یہ بات ہے کہ نہیں صحیح؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پھر وہ تاریکیوں میں رہے گا، اور تاریکی کو روشنی سمجھے گا، روشنی کو تاریکی سمجھے گا۔ اگر ایسا ہو گیا کہ اس نے اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، تو پھر وہ تاریکی کو روشنی سمجھنے لگے گا۔ آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی، یہ روشن خیال طبقہ جو ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہاں جا رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، کچھ سوچو کچھ سمجھو۔ یہ کون ہے؟ یہ روشن خیال طبقہ ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ دیکھیں نا، موسیقی ہے مثال کے طور پر، موسیقی ہے وہ اسلام میں حرام ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھجوایا گیا ہوں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، روح کی غذا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں، یعنی پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ تاریکی کو روشنی سمجھنے لگتے ہیں۔ روشن خیالی کا جو میں نے کہا نا، روشن خیالی کہ بھئی کچھ ادھر سے لو کچھ ادھر سے لو۔ آج مسلمان تو ایسے ہی ہیں نا، کچھ ادھر سے لے لو، چلو تھوڑا سا ادھر سے لے لو، نماز روزہ پڑھ لو، اور یہ باقی جو زندگی ہے یہ بس روشن خیالوں کی طرف۔ دیکھو امریکہ والے کہاں تک پہنچ گئے، کتنی ترقی کر لی، دبئی والے کہاں تک اونچی اونچی بلڈنگیں بنا لی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہم تاریکی میں ہیں اور ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی قرآن ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ یقین کر لیا کہ قرآن میرے لیے ہے، اور یہ میرے لیے لائٹ ہے، نور ہے، اس میں میرے لیے ہدایت ہے، یعنی آپ کا ایک یقین ہونا چاہیے کہ یہ مجھے سمجھنا ہے، اس روشنی سے میں نے آگاہ ہونا ہے۔ ایک تڑپ آپ نے پیدا کرنی ہے، وہ تڑپ اس وقت پیدا ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو نل بٹر نل سمجھیں گے۔ انسان ہے نل بٹر نل، ابتدائی طور پہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تاریکیاں ہی ہیں۔ باقی جو جس کو آپ روشن خیالی کہتے ہیں، وہ ہے اصل میں تاریکی۔ جس کو لوگ روشن خیالی سمجھتے ہیں، وہ اصل میں تاریکی ہے۔ تو تاریکی کا تو کوئی اس کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے تاریکی۔ تو اب ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ روشنی واحد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کو آپ نے اپنے لیے بہت زیادہ ضروری سمجھنا ہے، جس طرح کہ آپ خوراک کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔
خوراک کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. اس طرح آپ نے قرآن سے دل لگانا ہے اور اس پر اپنا سارا انحصار جو ہے اس پر کرنا ہے. بات چل رہی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.